السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم تھامس ہوبز کی فلسفی کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ تھامس ہوبز نے ہمیں بتایا لیویاتھن میں کہ کس طرح انسان کا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے سینسری آرگنز کے ذریعے باہر کی دنیا کو محسوس کرتا ہے، باہر کے موشنز کو محسوس کر کے پھر وہ اپنے ذہن میں ایک امیج بناتا ہے، میموریز کریٹ کرتا ہے، تھاٹس بناتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ اسپیچ کے ذریعے کس طرح اپنے بولنے کی، اپنے الفاظ کا آرڈر کرتا ہے اور اسے ٹروتھ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ لیویاتھن میں چیپٹر 6 سے لے کر 12 تک تھامس ہوبز ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کا ذہن کا یا دماغ کا انٹرنل میکینزم کیا ہوتا ہے، یا کس طرح سے اس کا انٹرنل بیہیویئر کس طرح سے باہر کے موشنز کے ذریعے انٹرنل موشنز جو ہیں اس سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، یا کس طرح وہ اس کا امپیکٹ اس پر پڑتا ہے۔ تھامس ہوبز بتاتے ہیں کہ جس طرح باہر کی دنیا میں، باہر ایکسٹرنل ورلڈ میں ہر چیز موشن میں ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی، انسان کے جسم میں یا انسان کے ذہن میں بھی موشنز ہوتے رہتے ہیں، حرکت ہوتی رہتی ہے۔ تھامس ہوبز کے مطابق موشنز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وائٹل موشنز۔ وائٹل موشنز ہوتے ہیں جس میں ہمارا دل پمپنگ کرتی ہے، ریسپائریشن ہوتی ہے، ڈائجیشن سسٹم ہے۔ یہ ہمارے وہ موشنز ہیں جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی یہ لازمی ہے، یہ ہر حال میں اس کا ہونا لازم ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوسرے ہوتے ہیں والنٹری موشنز۔ والنٹری موشنز میں جس میں ہمارا چلنا، ہمارا بات کرنا، ہماری جنرل موومنٹ جو ہوتی ہے، اسے ہم والنٹری موشنز کہتے ہیں، اور اس پہ ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم زندگی پھر بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہمارے ڈیزائرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ والنٹری ایموشنز ہمارے تھاٹس میں روٹڈ ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہمارے تھاٹس سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے ایپیٹائٹ اور ہمارے ایورژن سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہے اور ہم اس کا ڈیزائر کریں تو وہ ہم اس والنٹری ایموشن کے ذریعے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی چیز سے نفرت ہے تو ہم اسے والنٹری ایموشن کے ذریعے اسے خود سے دور کر سکتے ہیں۔ پھر ہوبز کہتے ہیں کہ کچھ موشنز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پلیجر، خوش رہنا۔ خوش رہنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ موشن، یہ ڈیزائر جو ہے، یہ ایپیٹائٹ جو ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم اسے خود سے نہیں کریٹ کرتے، یہ ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ ایپیٹائٹس ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم ایکسپیرینس کے تھرو ہم حاصل کرتے ہیں، یا اسے ایکسپیرینس کے تھرو ہم اسے اچیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیوریٹ ڈش ہماری فیوریٹ ڈش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے ایکسپیرینس کیا، اسے چکھا ہے، اسے کھایا ہے، تو اس لیے وہ ہماری فیوریٹ ڈش ہے، اور وہ ہماری ایکسپیرینس کے تھرو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ پھر ہوپس ایپیٹائٹس کو ہمارے انسان کے پیشن سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایپیٹائٹس کیوں انسان کو ہوتی ہے؟ کسی چیز کی ڈیزائر یا پھر کسی چیز کے لیے ہماری اسے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پیشن سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، جیسے ہوپ، امید، یا پھر غصہ، یہ ہمارے پیشن سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح گڈ اور ایول کا تعلق بھی ہمارے پیشن سے ہے۔ اگر ہمارے اندر اس چیز کو کرنے کے لیے پیشن ہوگا تو ہم اسے حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمارے اندر وہ جذبہ ہوگا اسے کرنے کا، پیشن ہوگا، تو ہم اسے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایپیٹائٹ کا تعلق، ان ایکوائرڈ ایپیٹائٹس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے پیشن سے لنکڈ ہے۔ تو اسی طرح انٹلیکٹ بھی ہماری والنٹری موشن کا ایک حصہ ہے۔ انٹلیکٹ بھی ہماری والنٹری موشن سے جنریٹ ہوتی ہے۔ پھر ہوبز بتاتے ہیں کہ انٹلیکٹ کے دو قسم ہوتی ہیں، دو اس کی کائنڈز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نیچرل وٹ، یہ وہ وٹ ہوتی ہے، وہ عقل ہوتی ہے
جو ہم اپنی جنرل ایکسپیرینس جو ہمارا ہوتا ہے، نارمل جو ہم ایکسپیرینس کے تھرو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ ہماری نیچرل ویٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ میں نے ایک بک پڑھی اور وہ بک میں نے یاد کر لی، وہ میرا انٹلیکٹ ہے، وہ میرا وٹ ہے۔ مجھے ایک بات یاد رہی، وہ بات میں نے ماضی میں دیکھی تھی لیکن وہ مجھے یاد آئی اور اس سے دوسری باتیں یاد آئیں، وہ میرا ایک نیچرل وٹ ہے، وہ میں نے حاصل کی ہے ایکسپیرینس سے۔ دوسری ہوتی ہے ایکوائرڈ وٹ۔ ایکوائرڈ وٹ ہوپس کے مطابق وہ وٹ ہے جو ہم ریزن اور سائنٹیفک میتھڈس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس ہی وٹ کا حصہ ریزن ہوتا ہے، جس میں ہم آبجیکٹیولی ہر چیز کو اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم اسے ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں، میتھڈز یوز کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم کنسیکوینس حاصل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان جو ریزن کا جو ڈفرینس ہوتا ہے، کہ کچھ انسانوں کا الگ ریزن ہوتا ہے، کچھ انسانوں میں الگ قسم کا انٹلیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایجوکیشن اور ریزن کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا جو اگر ہم پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھیں تو اس میں بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے جو سینسری آرگنز ہوتے ہیں وہ سبجیکٹیولی ہر چیز کو سینس کرتے ہیں، تو اسی طرح انسان کا جو ریزن ہوتا ہے وہ بھی سبجیکٹیولی ہی وہ ہر انسان کا ریزن ہوتا ہے، وہ آبجیکٹیولی نہیں دیکھتا کسی چیز کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے درمیان انٹلیکٹ کا فرق بھی ایجوکیشن اور ریزن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر ہوپس ڈیفائن کرتے ہیں پاور کو۔ ہوپس کے مطابق پاور ایک فنڈامنٹل پیشن ہے، یعنی ہمارے جو انٹرنل موشنز ہوتے ہیں، والنٹری موشنز، اس سے جو پیشن جنریٹ ہوتا ہے، اسی پیشن کا ایک فنڈامنٹل پیشن ہے پاور۔ پاور کسی بھی انسان کا موجودہ اس کے پاس جو ذریعہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، یعنی اس ذریعے کے ذریعے وہ فیوچر میں ہونے والے اپنے ڈیزائر کو اوبٹین کرتا ہے پاور کا استعمال کر کے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ پاور کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیچرل پاور یا اوریجنل پاور۔ یہ وہ پاور ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے باڈی میں جو طاقت ہوتی ہے، جو اسٹرینگتھ ہوتا ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہوتا ہے، اس کا استعمال کر کے ہم اپنے اسپیچ کا استعمال کر کے ہم اپنے پاور کا یوز کرتے ہیں، کسی کو مارنا دھاڑنا، اپنے ذہن کے ذریعے کسی کو شکست دینا، اپنی باتوں سے کسی کو ہرانا، اسے ہم نیچرل پاور کہتے ہیں۔ پھر دوسرا ہمارا جو پاور ہے اسے کہتے ہیں انسٹرومنٹل پاور۔ یہ پاور وہ ہے جس میں ہم دولت، ریپوٹیشن اور اسٹیم جو ہے وہ بناتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ایکوائرڈ پاور، ہم اسے ایکوائر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کا ڈیزائر ہے، ایپیٹائٹ ہے، تو میں اپنی مینٹل پاور یعنی اپنی نیچرل وٹ کا استعمال کر کے میں ایک نان بائی کے پاس جاؤں گا اور اس سے روٹی چھین کر، اسے لوٹ کر میں اپنی ڈیزائر پوری کر لوں گا۔ لیکن اگر میرے پاس انسٹرومنٹل پاور ہے تو میں اس کا استعمال کر کے اسے پیسے دے کے وہ اسے خرید لوں گا۔ تو یہ ہے انسٹرومنٹل اور نیچرل پاور کا فرق۔ ہوپس کا ماننا ہے کہ تمام انسان پاور کی سٹرگل میں ہر وقت رہتے ہیں، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ضرورت کتنی پاور کی ہے، اس لیے اسے مزید پاور درکار ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کر سکے، اپنے فیوچر میں اپنے گڈس کو اچیو کر سکے۔ جس طرح انسان کا فنڈامنٹل ایپیٹائٹ ہوتا ہے پاور، فنڈامنٹل پیشن ہوتا ہے اس کا، اسی طرح ڈر، خوف انسان کا فنڈامنٹل ایورژن ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ وہ چیز، وہ تکلیف، وہ درد، وہ خوف اس سے ہمیشہ دور رہے، اور انسان کو ہمیشہ موت کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اس سے ہمیشہ دور بھاگنا چاہتا ہے۔
اور یہی ڈر کا جو ایپیٹائٹ ہوتا ہے، جو ڈر سے بھاگنے کا جو ڈیزائر ہوتا ہے، وہ اسے مجبور کرتا ہے امن کے لیے، امن کا راستہ بحال کرنے کے لیے، ایک ایسا امن کا راستہ بحال کرنے کے لیے جس میں تمام انسان مل کر ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ پھر ہوپس بتاتے ہیں کہ اس پیس کو اچیو کرنے کے لیے، کہ پیس کس طرح سے اچیو کیا جائے گا، اس کے لیے انسانوں کو چاہیے ہوگا ایک فلاسفر جو انہیں بتائے گا کہ پیس کس طرح سے اچیو ہوگا۔ تو یہ تھا دوستو تھامس ہوبز کی کتاب لیویتھن کا چیپٹر 6 سے لے کر چیپٹر 12 تک ان کی فلسفی۔ اگلی ویڈیو میں ہم تھامس ہوبز کی اسی کتاب سے مزید چیپٹرز ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔